السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا ڈیبیٹ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری آج کی اس بہترین معلومات پر مبنی گفتگو کا یقیناً بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ جی، اور المعالج دوست صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی روشنی میں قانون مفرد اعضاء کے تحت شوگر پر یہ ہماری چھٹی نشست ہے، تو یہ ایک طویل علمی سفر رہا ہے۔ بالکل، اور جو سامعین آج پہلی بار ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ گزشتہ نشستوں میں ہم نے ایک بنیاد قائم کی تھی۔ ہم نے شوگر کی اقسام اور اعضائے رئیسہ یعنی دل، دماغ اور جگر میں تحریک، تحلیل اور تسکین کے حوالے سے اس کی نوعیت کو سمجھا۔ ہم نے غذاؤں، دواؤں اور ہضم کے چاروں مراحل یعنی ہضم مہدی، کبدی، اماوی اور عروقی پر بھی بات کی۔ اور بات صرف جسم تک محدود نہیں رہی تھی، ہم نے نفسیاتی پہلوؤں، سوزش اور ورم کے درجات اور سوء مزاج، چاہے وہ سادہ ہو یا مرکب، ان تمام پہلوؤں کا بھی احاطہ کیا تھا۔ لیکن آج کی گفتگو شاید ان سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ آج ہم علاج پر بات کریں گے۔ جی ہاں، آج ہم اپنی تمام تر توجہ شوگر کے علاج پر مرکوز کریں گے۔ ہماری بحث کا مرکزی سوال یہ ہے کہ قانون مفرد اعضاء کی روح سے علاج کا اصل نقطہ آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف ایک میکینکی اصول ہے یا اس میں کوئی گہرائی بھی ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ کیفیاتی اور نفسیاتی امراض، اعضاء کی انقباضی اور انبساطی حالتیں، موسمی اثرات اور مادی اسباب، یہ سب شوگر کے علاج پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہ گہری گفتگو دیکھیں ممکن ہوئی ہے حکیم محمد مزمل صدیقی صاحب کی بدولت، جو ملتان سے ہیں اور جنہوں نے ہمیں انتہائی قیمتی علمی مواد فراہم کیا ہے۔ ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ان کی وجہ سے آج ہم اس موضوع کی گہرائی میں اتر سکیں گے۔ تو آج کی بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا موقف یہ ہے کہ شوگر کا علاج قانون مفرد اعضاء کے بنیادی اور سائنسی اصول یعنی تحریک، تحلیل اور تسکین کو سمجھنے اور لاگو کرنے میں ہی ہے۔ یہ ایک طرح سے واضح روڈ میپ ہے۔ جسم میں کسی ایک عضو کی غیر طبیعی تحریک کو پہچان کر اس کے مخالف یعنی تسکین زدہ عضو کو متحرک کرنا ہی علاج کی اصل بنیاد اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ میں اس اصول کی عظمت سے انکار نہیں کر رہی، یہ تو اس علم کی بنیاد ہے، لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ علاج کی کامیابی صرف اس اصول کے خاکے کو جاننے میں نہیں ہے، بلکہ مرض کے اصل سبب کو پہچاننے میں ہے۔ کیا مرض کی وجہ کوئی غلط غذا ہے، کوئی دیرینہ نفسیاتی مسئلہ ہے یا موسم کی تبدیلی؟ اور اس سے بھی اہم سوال، کیا جسم میں ابھی صرف سوزش کی چنگاری ہے یا ورم کی آگ بھڑک چکی ہے؟ ان کیفیات میں فرق کیے بغیر درست علاج تک پہنچنا میرے خیال میں تقریباً ناممکن ہے۔ تو آئیے اپنے موقف کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ میرا استدلال قانون مفرد اعضاء کے اس بنیادی نظریے پر قائم ہے کہ انسانی جسم 3 اعضائے رئیسہ کے تحت ایک منظم نظام کی طرح کام کرتا ہے۔ اعصاب، غدد اور عضلات، ان کا تعلق ایک جھولے کی طرح ہے۔ جب ایک سرا اوپر جاتا ہے تو دوسرا لازماً نیچے آتا ہے اور مرکز اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ اسی کو ہم تحریک، تحلیل اور تسکین کہتے ہیں۔ کلیات تحقیقات صابر ملتانی حصہ اول صفحہ 61 میں یہ اصول بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ جب عضلات یعنی ایک سرے میں تحریک ہوگی تو اعصاب یعنی دوسرے سرے میں تحلیل ہوگی اور غدد یعنی مرکز میں تسکین ہوگی۔ شوگر کا علاج بھی اسی اٹل قانون کے تحت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر شوگر کی وجہ عضلاتی تحریک ہے تو علاج سیدھا سادہ ہے۔ تسکین والے عضو یعنی غدد میں تحریک پیدا کر دی جائے، اس عمل سے عضلات میں خود بخود تحلیل پیدا ہوگی اور جسم کا بگڑا ہوا توازن بحال ہو جائے گا۔ یہ ایک منظم اور سائنسی طریقہ کار ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ آپ نے جھولے کی بہت اچھی مثال دی، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جھولے کو دھکا کس نے دیا؟ کیا کسی بچے نے شرارت کی یا تیز ہوا کا جھونکا آیا؟ میں اس بنیادی اصول کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہوں، لیکن میں اس کی عملی پیچیدگی کو اجاگر کرنا چاہتی ہوں۔ اصل چیلنج سبب کی درست تشخیص ہے۔ جیسا کہ کتاب میں درج ہے، مرض صحت کی ضد ہے۔ کلیات تحقیقات صابر ملتانی حصہ اول صفحہ 116۔ لیکن یہ ضد پیدا کیوں ہوئی؟ انسانی جسم پر نفسیاتی کیفیات جیسے غصہ، خوف، لذت اور شرمندگی کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
یہ صرف ذہنی کیفیات نہیں ہے، یہ اعضائے رئیسہ میں براہ راست انقباض اور انبساط پیدا کرتی ہیں، جس سے خون کی گردش اور مزاج میں فوری تبدیلی آتی ہے۔ یہ کلیات تحقیقات صابر ملتانی حصہ اول صفحہ 124 پر درج ہے۔ اسی طرح موسموں کی تبدیلی بھی جسم کے مزاج کو بدل کر امراض پیدا کر سکتی ہے۔ کلیات تحقیقات صابر ملتانی حصہ اول صفحہ 123۔ اس لیے میرا موقف یہ رہے کہ علاج کے لیے صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ جھولے کا کون سا سرا اوپر ہے، بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کو اوپر دھکیلنے والی طاقت کوئی مادی غذا ہے، کوئی نفسیاتی کیفیت ہے یا موسمی اثر۔ سبب جانے بغیر علاج صرف علامات کا پیچھا کرنے کے مترادف ہے۔ آپ سبب کی بات کر رہے ہیں جو کی جگہ اہم ہے، لیکن قانون مفرد اعضاء مرض کو اعضاء کے افعال میں بگاڑ سے تعبیر کرتا ہے۔ اگر ایک عضو کا فعل بگڑ جائے تو یہ مرض مفرد ہے، یعنی بیماری ایک عضو تک محدود ہے۔ اگر اس کی وجہ سے پورا نظام متاثر ہو تو یہ مرض مرکب کہلاتا ہے۔ شوگر اسی بگاڑ کی ایک علامت ہے۔ ہمارا کام اس عضو کو تلاش کرنا ہے جس کے فعل میں بگاڑ پیدا ہوا اور اسے درست کرنا ہے۔ جب جڑ ٹھیک ہو جائے گی تو پورا درخت خود بخود ہرا بھرا ہو جائے گا۔ یہ اس قانون کی فزیولوجی اور پیتھولوجی کی بنیاد ہے۔ میں آپ کے اسی نقطے کو مزید گہرائی میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ مرض کی پیتھولوجی اتنی سادہ نہیں ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں سوزش یعنی انفلیمیشن اور ورم یعنی سویلنگ کے فرق کو سمجھنا ہوگا۔ کتابی تعریف کو ایک طرف رکھیں تو سوزش کا مطلب ہے جسم کے اندر کی جلن، جیسے شدید پیاس کی شدت۔ یہ خطرے کی ایک گھنٹی ہے، ایک وارننگ سائن ہے۔ کلیات تحقیقات صابر ملتانی حصہ دوم صفحہ 313 میں اسے غیر طبی حرارت کہا گیا ہے۔ یہ ایک ابتدائی کیفیت ہے، جبکہ ورم وہ حالت ہے جب اس جلن کی وجہ سے کوئی عضو پھول جائے، اس کا حجم بڑھ جائے اور اس میں درد بھی شروع ہو جائے۔ کلیات تحقیقات صابر ملتانی حصہ دوم صفحہ 331۔ ورم دراصل سوزش کے بعد کا درجہ ہے۔ یہ وارننگ سائن نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نقصان شروع ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شوگر کا مریض صرف ابتدائی سوزش کی حالت میں ہے یا اس کے اعضاء ورم کی طرف جا چکے ہیں؟ کیا آپ دونوں صورتوں میں ایک ہی دوا اور ایک ہی حکمت عملی اپنائیں گے؟ ایک معالج کو اس فرق کا ادراک ہونا چاہیے۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے، لیکن میرے نزدیک اس کا جواب بھی اسی بنیادی قانون میں موجود ہے۔ اعضاء کا تعلق واضح ہے۔ ایک عضو کی تحریک دوسرے میں تحلیل اور تیسرے میں تسکین پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک میکینکی نظام کی طرح ہے جس میں توازن پیدا کرنا ہی علاج ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کون سا عضو متحرک ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ علاج کس عضو کا کرنا ہے۔ رہی بات سوزش اور ورم کی، تو یہ مرض کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک سمجھدار معالج مرض کی شدت کے مطابق ہی دوا کی مقدار اور طاقت کا تعین کرے گا۔ اگر سوزش ہے تو ہلکی دوا دی جائے گی، اگر ورم ہے تو طاقتور دوا، لیکن علاج کا اصول وہی رہے گا۔ تسکین والے عضو میں تحریک پیدا کرنا۔ اصول نہیں بدلتا، صرف اس کا اطلاق شدت کے مطابق بدلتا ہے۔ معاف کیجیے گا، لیکن یہ بات مجھے پوری طرح قائل نہیں کر سکی، کیونکہ یہ تعلق صرف میکانیکی نہیں ہے۔ نفسیاتی اثرات اس تعلق کو براہ راست اور فوری طور پر متاثر کرتے ہیں، اور وہاں آپ کی دوا کی مقدار بے معنی ہو سکتی ہے۔ صابر ملتانی صاحب اپنی کتاب کلیات تحقیقات حصہ اول صفحہ 124 پر اس کی کیا خوبصورت مثال دیتی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، خوف کی حالت میں منہ کا رنگ زرد ہو کر حرارت اندر کی طرف رخ کرتی ہے، جبکہ غصہ کی حالت میں چہرے کا رنگ سرخ ہو کر حرارت باہر کی طرف رخ کرتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہ محض شاعرانہ باتیں نہیں ہیں، یہ دو مختلف جسمانی حالتیں ہیں۔ خوف میں خون اور حرارت جسم کے اندرونی اعضاء کی طرف بھاگتے ہیں، جبکہ غصے میں وہ بیرونی سطح اور دماغ کی طرف آتے ہیں۔ یہ دونوں کیفیات جسم کے اندر کیمیائی تبدیلیاں لا رہی ہیں جو شوگر جیسی بیماری کا سبب بھی بن سکتی ہیں اور اس کے علاج پر اثر انداز بھی۔ اب اگر ایک مریض مستقل غصے اور تناؤ کی حالت میں رہتا ہے تو اس کی عضلاتی تحریک کی وجہ نفسیاتی ہے۔ آپ اسے غدی ادویات دیتے رہیں گے، لیکن جب تک اس کے غصے کا سبب دور نہیں ہوگا وہ تحریک بار بار لوٹ کر آئے گی۔ اس لیے مریض کی نفسیاتی حالت کو سمجھے بغیر صرف نبض دیکھ کر علاج کرنا ایک نامکمل اور سطحی عمل ہے۔ آپ کا نقطہ دلچسپ ہے،
لیکن میں اسے مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ نظریہ مفرد اعضاء کے مطابق مرض کا آغاز ہمیشہ کسی ایک عضو یعنی مفرد سے ہوتا ہے۔ جب اس عضو میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو وہ باقی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ علاج میں اسی ایک عضو کو ہدف بنانا چاہیے۔ یہ کلیات تحقیقات صابر ملتانی حصہ دوم صفحہ 387 میں لکھا ہے۔ آپ جس نفسیاتی کیفیت کی بات کر رہی ہیں، مثلاً غصہ، وہ بھی بالآخر جسم کے کسی ایک نظام پر ہی اثر انداز ہوتی ہے۔ غصہ عضلاتی نظام میں تحریک پیدا کرتا ہے، تو ایک معالج کے لیے یہ جاننا کافی ہے کہ عضلاتی تحریک ہے۔ اس کا سبب جاننا مریض کی کاؤنسلنگ کے لیے تو مفید ہو سکتا ہے، لیکن دوا کا انتخاب تو تحریک کی نوعیت پر ہی ہوگا۔ اگر جگر میں خرابی ہے تو آپ جگر کا علاج کریں گے، اگر دماغ میں ہے تو دماغ کا۔ جب اصل جڑ ٹھیک ہو جائے گی تو شاخیں خود ہی ہری ہو جائیں گی۔ لیکن کیا ہو اگر خرابی جڑ سے نکل کر پورے تنے اور شاخوں میں پھیل چکی ہو؟ یہ درست ہے کہ آغاز ایک عضو سے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات خرابی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ پورے مزاج کا بگاڑ بن جاتی ہے۔ سوزش اور ورم کی جو 5 کلاسیکی علامات کتاب میں بیان کی گئی ہیں، وہ اسی نقطے کو واضح کرتی ہیں۔ سوجن یعنی سویلنگ، سرخی یعنی ریڈنس، درد یعنی پین، حرارت یعنی ہیٹ، اور حرکت کا ختم ہونا یعنی لاس آف فنکشن۔ کلیات تحقیقات صابر ملتانی حصہ دوم صفحہ 333۔ جب یہ تمام علامات کسی مریض میں موجود ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مرض کسی ایک عضو تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے پورے نظام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ مرض مفرد سے مرض مرکب کا سفر ہے۔ اس وقت صرف ایک عضو کو ہدف بنانا ناکافی ہوگا، بلکہ پورے جسم کے بگڑے ہوئے مزاج کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ آپ صرف ایک عضو کا علاج کر کے پورے نظام کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں جو خود بیمار ہو چکا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے اور اس پر مزید سوچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس پر مزید بات کریں، چلیں یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں پانی پینے کے لیے، اور اپنے سامعین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ تمام علمی مواد جو اس گہری گفتگو کا سبب بنا، ہمیں حکیم محمد مزمل صدیقی صاحب نے فراہم کیا ہے۔ اگر آپ کو اس موضوع پر مزید معلومات درکار ہوں یا آپ ان سے طبی مشورہ کرنا چاہیں تو ان کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی، ان کا نمبر ہے حکیم محمد مزمل صدیقی +92 304 715 2589، اور ان کا مطب ہے مطب طلحہ اینڈ چشتیہ دواخانہ 30 فٹ روڈ سمیج آباد ملتان۔ آئیے اپنی گفتگو کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ تو آپ کا نقطہ یہ تھا کہ جب مرض پورے نظام میں پھیل جائے تو ایک عضو کا علاج ناکافی ہے۔ بالکل، اس وقت معالج کو ایک قدم پیچھے ہٹ کر پوری تصویر دیکھنی پڑتی ہے۔ اسے نہ صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا عضو تحریک میں ہے، بلکہ یہ بھی کہ اس تحریک نے باقی 2 اعضاء کو کس حد تک کمزور کر دیا ہے۔ بعض اوقات تحلیل زدہ عضو اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس میں دوا قبول کرنے کی سکت بھی نہیں رہتی۔ اس وقت پہلے اس کی طاقت بحال کرنی پڑتی ہے۔ یہ شطرنج کی بازی کی طرح ہے، جہاں آپ صرف ایک مہرے کی چال نہیں سوچتی بلکہ پورے بورڈ پر نظر رکھتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ معاملے کی پیچیدگی کو اجاگر کر رہی ہیں، لیکن اس پیچیدگی کا حل بھی اسی سادگی میں ہے۔ اگر نظام بگڑ گیا ہے تو اسے ٹھیک کرنے کا راستہ بھی وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے بگاڑ شروع ہوا تھا، یعنی تحریک والے عضو سے۔ آپ تسکین والے عضو کو متحرک کریں گے، جس سے تحریک والے عضو میں تحلیل پیدا ہوگی، اور تحلیل زدہ عضو میں تسکین یعنی آرام۔ اس آرام کے دوران اسے اپنی طاقت بحال کرنے کا موقع ملے گا۔ نظام خود کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہمیں صرف اسے صحیح سمت دینی ہوتی ہے۔ قانون مفرد اعضاء یہی سمت فراہم کرتا ہے۔ لیکن یہ سمت موسم کے ساتھ بدل بھی سکتی ہے۔ کتاب میں واضح طور پر موسمی اثرات کا ذکر ہے۔ گرمی، سردی، بہار، خزاں، یہ سب جسم کے مزاج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک علاج جو گرمیوں میں ایک عضلاتی تحریک کے مریض کے لیے بہترین تھا، ہو سکتا ہے سردیوں میں اتنا مؤثر نہ رہے، کیونکہ سردی خود اعصابی کیفیت پیدا کرتی ہے جو عضلات کے مخالف ہے۔ ایک اچھا معالج ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتا ہے۔ وہ صرف نبض پر لکھی ہوئی تحریک کو نہیں پڑھتا، بلکہ مریض کی پوری زندگی، اس کے ماحول، اس کی عادات اور اس کے جذبات کو بھی اپنی تشخیص کا حصہ بناتا ہے۔ تو بحث کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے میں اپنی بات کا خلاصہ یوں کروں گا کہ قانون مفرد اعضاء شوگر کے علاج کے لیے ایک منظم، سائنسی اور قابل عمل روڈ میپ فراہم کرتا ہے۔
تحریک، تحلیل اور تسکین کا قانون مرض کی تشخیص اور علاج دونوں کے لیے بنیاد ہے۔ صحیح عضو کی تحریک کی پہچان اور اس کے مطابق تسکین والے عضو میں تحریک پیدا کرنا ہی کامیاب علاج کی ضمانت ہے۔ آپ جن پیچیدگیوں کا ذکر کر رہی ہیں جیسے نفسیات، موسم اور مرض کی شدت، وہ سب اہم ہیں، لیکن وہ اس بنیادی قانون کے دائرے میں ہی کام کرتی ہیں۔ وہ اس قانون کو رد نہیں کرتی بلکہ اس کے اطلاق کی باریکیوں کو واضح کرتی ہیں۔ بنیاد وہی رہتی ہے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، لیکن صرف بنیاد عمارت نہیں ہوتی۔ بلا شبہ یہ قانون بنیاد ہے، لیکن اس کا اطلاق گہری بصیرت اور ایک جامع نقطہ نظر کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک کامیاب معالج کو مرض کے مادی، کیفیاتی، موسمی اور نفسیاتی اسباب میں فرق کرنے کی اہلیت رکھنی چاہیے۔ اسے یہ بھی جاننا چاہیے کہ جسم میں محض سوزش ہے یا معاملہ ورم تک پہنچ چکا ہے۔ یہ گہرائی ہی اس نظریے کی اصل خوبصورتی ہے جو انسان کو محض اعضاء کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل اکائی کے طور پر دیکھتا ہے، جس کا نفس اور بدن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اصل علاج اس پورے انسان کا ہوتا ہے، نہ کہ صرف ایک عضو کا۔ تو ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات مرض اور صحت کو سمجھنے کا ایک جامع اور کثیر الجہتی نقطہ نظر پیش کرتی ہیں۔ یہ محض نسخوں کی کتاب نہیں بلکہ انسانی جسم اور اس کے افعال کو سمجھنے کا ایک مکمل فلسفہ ہے۔ بالکل، اور اس پر مزید تحقیق اور غور و فکر کی گنجائش ہمیشہ موجود رہے گی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی نشست میں ہم ایک نئے مضمون کے ساتھ حاضر ہوں گے جو ہمیں حکیم محمد مزمل صدیقی صاحب کی طرف سے موصول ہو چکا ہے۔ انتظار کیجئے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اگر قانون مفرد اعضاء سے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔